آپ کی جماعت کے اوپر ویسے یہ بار بار تنقید ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ جارحانہ باتیں کرتے ہیں، اور ایون آپ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، اب تو بڑے اچھے طریقے سے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وفاقی وزراء سے ان کی دوستی بھی ہوگی، یقیناً نمبر وغیرہ بھی ایکسچینج کیے ہوں گے، بعد میں کیا پتہ گپ شپ بھی لگتی ہوگی، لیکن یہ صورتحال کو ہم اس نہج میں کیوں لے کے آتے ہیں؟ سیاسی لوگ ہیں، آپ لوگ بات چیت کریں اور مسائل کو حل کریں۔ قاضی صاحب دیکھیں، جہاں تک میری بات ہے اور ملک صاحب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے، میں تو آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست میں ہر چیز کا فیصلہ ٹیبل کے اوپر ہو سکتا ہے اور گفت و شنید سے ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے۔ پولیٹیکل ریٹورک بھی ایک ہوتا ہے ہمارے ملک میں، ایک بیان بازی، ایک نیریٹو سیٹنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہر بندے کا اختیار ہے وہ کرے۔ یہ تو ابھی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ اسی دور کی بات کر لیں تو بھٹو صاحب بھی تقریروں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے ادھر ہم ادھر تم، اور مطلب جو اس وقت بنگالیوں کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے نازیب ہے کہ بندہ ٹی وی پہ بھی نہیں کر سکتا، تو وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی انہوں نے خود بتایا کہ جی گھسیٹوں گا یا پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا۔ یہ چیزیں رہی ہیں پاکستان کی سیاست کا حصہ۔ کیا میں سے اگری کرتا ہوں؟ نہیں، میں سے اگری نہیں کرتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، بٹ یہ ہماری سیاست کا حصہ رہی ہیں انفارچونیٹلی۔ اب بات آ جاتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، تو میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، مینڈیٹ کے اندر ایک صوبے میں ہمیں حکومت دی ہے، اور وفاق میں ہمیں سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت بنایا ہے، اور یہ ہم نے اپنے ووٹر کو، جس نے ہمیں منتخب کر کے اپنا منتخب نمائندہ بنا کر ایوانوں میں بھیجا ہے، اس کے اوپر ہمارا فرض ہے کہ ہم نے صوبے کے اندر ڈیلیور کرنا ہے جہاں پہ ہمیں حکومت ملی ہے، اور جہاں پہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں وہاں ہم نے ایک مثبت، ایک کریڈیبل اور ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے۔ علی امین وہ کر رہے ہیں۔ علی امین نے، اگر آپ جس پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں علی امین نے بھی کہا کہ آپ کو لگتا ہوگا محسن نقوی یا لغاری صاحب بیٹھے ہیں، لیکن میرے لیے یہاں پہ انٹیریئر منسٹر اور پاور منسٹر بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں نے اپنا صوبہ چلانا ہے، میں اپنے صوبے کے حقوق کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے صوبے کو بجلی پوری ملنی چاہیے، فنڈ پورا ملنا چاہیے، NFC سے ہمارا حصہ پورا ملنا چاہیے، پانی پورا ملنا چاہیے، تو مجھے وفاق سے یہ چیزیں ملیں گی تو میں اپنے صوبے میں ڈیلیور کر سکوں گا۔ تو ایز چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس انہوں نے اپنا صوبہ اگر چلانا ہے تو ان کو یہ چیزیں چاہیے، اور ان کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ جہاں تک ہمارا نیریٹو ہے، جہاں تک ہمارے مینڈیٹ کی چوری کی بات ہے، جہاں تک فارم 45 اور فارم 47 پہ منتخب ہوئے لوگوں کی بات ہے، تو وہ نیریٹو ہمارا آج بھی کھڑا، ہم آج بھی اس میں کھڑے ہیں، ہم آج بھی ٹرائیبونلز میں گئے ہوئے ہیں، ہم آج بھی الیکشن کمیشن کا دروازہ دستخط دے رہے ہیں، آج ہم بھی ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم مفاہمت کی بات کریں وہ بھی کسی کو پسند نہیں آتی، اگر ہم جاہرانہ انداز رکھیں وہ بھی کسی کو پسند نہیں آتا، تو یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا یہ کیا چاہتے ہیں۔ میرے سمجھنے میں اگر آپ کام کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو علی امین نے ایک اچھا قدم، ویسے کیا پاکستان تحریک انصاف کو شدید خدشہ ہے ان آرڈیننس کے اوپر، ان کی ضرورت کیا پڑی؟ ابھی حال ہی میں سینٹ کا سیشن ختم ہوا ہے اور 6 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے، بجٹ اجلاس، تو 4 دن پہلے کر لیتے یا 4 دن بعد میں کر لیتے، آرڈیننس کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کرتے تھے کہ یہ آرڈیننس فیکٹری بنی ہوئی ہے، آج یہ وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے بقول ان کے کی تھیں۔ تو پہلی بات تو آرڈیننس آنا نہیں چاہیے تھا۔ اب 2 آرڈیننسز آئے ہیں، ان کو بڑا ذرا باریکی سے آپ نے دیکھنا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں الیکشن آرڈیننس۔ الیکشن آرڈیننس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی اب آپ شامل کر لیں، کہ ریٹائرڈ ججز بیچ پہ بیٹھ سکتے ہیں۔ حافظ صاحب نے بڑے مزیدار بات کی، پہلے انہوں نے فارم 45 والوں کو گھر بٹھا کر 47 والے MLAs اپنے ایوانوں میں بٹھائے، اور اب یہ 47 والے بٹھانا چاہ رہے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے ان سے فیصلے لے سکیں۔ مجھے آپ کریکٹ کریں گے، لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں نے یہ دیکھا کہ جو پچھلی ترمیم ہوئی تھی اور ان کو نکالا گیا تھا وہ بھی PDM کی حکومت نے کی تھی اپنے پچھلے دور کے اندر، تو تب سوٹ کرتا تھا ریٹائرڈ ججز کو باہر نکالنا کیونکہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے تھے، تو تب امینڈمنٹ کر دی۔ آج جب ضرورت پھر آ رہی ہے ریٹائرڈ ججز کی تو ان کو واپس لایا جا رہا ہے۔ جو حافظ صاحب نے بات کی وہ 100% ٹھیک ہے، یہ پریروگیٹو جو ہے چیف جسٹس صاحب کا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے آپ کو پینل آف ججز دے دی ہیں، ان میں سے آپ ججز لگائیں، ٹرائیبیونلز بنائیں، ٹرائیبیونلز کو فعال کریں، اور جو ایک جینوئن گریوینس ہے پاکستان کے عوام کی، جو 8 فروری سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے اور یہاں پہ غلط نتائج آئے ہیں اور آپ نے انلیجیٹمیٹ حکومت کو بٹھایا ہوا ہے، اس کا فیصلہ ان ٹرائیبیونلز میں ہونے دیں، آپ ٹرائیبیونلز نہیں بنا رہے۔ اب اسی طریقے سے نیب آرڈیننس آ جاتا ہے۔ نیب آرڈیننس کے اندر 2 ترامیم کی گئی ہیں۔ پہلی ترمیم یہ کی گئی ہے کہ ریمانڈ کو 14 دن سے بڑھا کے 40 دن کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ
یہ وہ یاد رکھیں وہ نون لیگ ہے جو کہتی تھی کہ نیب کے ادارے کو ہی ختم ہو جانا چاہیے. یہ کہتے تھے ہم حکومت میں آئیں گے ہم نیب کے ادارے کو ہی ختم کر دیں گے. یہ اس کو اور یہ کہتے تھے کہ نیب وہ ادارہ ہے جس کو ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ وہ جو خدشہ تھا اس کو اب آپ نے مہر لگا دی کہ آپ نے اس کو پولیٹیکل ٹول کے لیے استعمال کرنا ہے. آپ نے ریمانڈ کو 14 دن سے 40 دن لے گئے ہیں. دوسری ترمیم جو آپ نے کی ہے کہ جو نیب کا افسر غلط کیس بناتا یا پتہ چلتا کہ کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کیس بنایا گیا ہے, اس کی 5 سال قید ہوتی تھی, وہ قید 5 سال سے 2 سال کر دی ہے. یعنی کہ ان کو انسینٹیفائز کرنے کے لیے کہ اور غلط کیسز بناؤ. ویسے آج تک میرے خیال میں کسی افسر کو ہوئی کوئی نہیں, کیسز تو ہر حکومت کے خلاف نہیں ہوئی نا. مجھے اس کی منطق سمجھا دیں کہ 5 سال سے سزا 2 سال کرنے کا کیا منطق ہے, یہ اس کی منطق مجھے سمجھا. تیسری میں آخری بات اور کرنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کے قائم مقام صدر صاحب ہیں جنہوں نے آرڈیننس کو سائن کیا ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کا اپنا کانفیڈنٹ انٹرسٹ ہے کیونکہ جس سیٹ پہ وہ کمیشن میں منتخب ہوئے تھے ملتان کی این 148, وہ بھی ان سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے جو ٹریبیونل میں گئی ہوئی ہے. تو ایک شخص تیمور ملک صاحب علی, تیمور ملک کی اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو الیکشن ہوا, تو جو ایک شخص خود اس کا بینیفیشری ہے, جس کا خود کانفیڈنٹ انٹرسٹ ہے, وہ کیسے اس آرڈیننس کو سائن کر کے اس کو جو ہے ایکٹ بنا سکتا ہے, اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے.